السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن محمود اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، قوموں کے عروج و زوال سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ عروج میں ان کی کوتاہیوں، تکبر اور ناانصافیوں، جبکہ زوال میں ذلت، گمنامی اور بدحالی پر بھی تاریخ گواہ ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے انسان اگر خود کی اصلاح کرنا چاہے تو عبرت پکڑ کر خود کو بہتر بنا سکتا ہے اور اس ذلت سے بچ سکتا ہے جو اس سے اگلوں نے کمائی، یا وہ طرز زندگی اپنا سکتا ہے جو انہوں نے اپنا کر کامیابی حاصل کی۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایسا ہی ایک واقعہ شیئر کرنے والا ہوں جو ہر ذی شعور انسان کے لیے قابل عبرت ہوگا۔ دوستو، بنو امیہ نے جو اپنے عروج میں ظلم ڈھائے اس سے اکثر لوگ واقف ہیں، مگر دوستو ہر عروج کو زوال ہے۔ جب بنو امیہ کے ظلم کا پیالہ بھر گیا اور اللہ نے ان کے زوال کا فیصلہ کر دیا تو دوستو عباسیوں نے ان کو چن چن کر قتل کیا، بے تحاشا ظلم ڈھائے اور ذلت کے ساتھ بنو امیہ کے دور ملوکیت کا سورج غروب کیا۔ دوستو، ایک بار بنو عباس کے خلیفہ مہدی کے محل میں ایک عورت تشریف لائی۔ ہستہ حالت، پرانے پیوند لگے کپڑے اور بدحالی اس کے حلیے سے نمایاں تھی، مگر چہرہ باجمال اور باروب معلوم ہوتا تھا۔ دوستو، یہ عورت بنو امیہ کے آخری حکمران مروان کی بیوی مزنہ تھی، جس کا گردش حالات نے یہ حال بنا رکھا تھا۔ دوستو، جب وہ محل کے دروازے پر پہنچی تو اس کا حلیہ دیکھ کر پہرے داروں نے اسے دروازے پر ہی روک لیا۔ اس نے اپنا ماضی کا تعارف کروایا، مگر پہرے داروں نے بے وقوف عورت سمجھتے ہوئے اسے اندر آنے سے روک لیا۔ جب خلیفہ کی بیوی کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اس ہستہ حال ماضی کی شریف زادی کو محل کے اندر آنے کی اجازت عنایت فرما دی۔ دراصل اس کے پھٹے پرانے کپڑوں اور بدحالی کے باوجود اس کے چہرے پر جو شریف زادی والا روب اور جمال تھا، اس نے خلیفہ کی بیوی کو بہت متاثر کیا۔ خیر، مزنہ کو محل کے اندر آنے کی اجازت مل گئی اور وہ خلیفہ کی بیوی سے مخاطب ہو کر عرض کرنے لگی کہ ایک زمانہ تھا جب وقت ہمارے ساتھ تھا اور ہم زور آور اور با اختیار تھے، مگر آج وقت کا ستم دیکھو کہ جسم ڈھانپنے کو جو کپڑے بھی میسر ہیں اسے بھی کئی پیوند لگے ہیں، مگر ماضی کی شرافت کا وقار مجھے یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں عوام سے جا کر کچھ مانگوں اور در در ذلت اٹھاؤں، اس لیے میں تمہارے محل میں آئی ہوں کہ تم میری مدد کر دو۔ مزنہ کی ان باتوں نے خلیفہ کی بیوی کو بہت متاثر کیا، مگر پاس ہی موجود ایک بڑھیا نے مزنہ کو ان کے عروج کے وقت کے کیے غلط فیصلے، ظلم اور زیادتیاں یاد کروا کر تانا دینا شروع کر دیا۔ بڑھیا کی باتیں سننے کے بعد مزنہ نے شرمندگی سے جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا اور ہماری موجودہ حالت انہی باتوں کا نتیجہ ہے، مگر سمجھدار تو وہ ہے جو دوسروں کے حال سے سبق سیکھے۔ تم ہم سے عبرت پکڑو اور خدا سے ڈرو تاکہ کل ہماری جگہ تم موجود نہ ہو۔ مزنہ کی گفتگو کا خلیفہ کی بیوی پر گہرا اثر ہوا۔ مزنہ جب اٹھ کر جانے لگی تو اس نے مزنہ کو روک لیا اور اپنی لونڈیوں کو حکم دیا کہ اس کے کپڑے بدلوا دیں اور اس سے اچھا سلوک کریں۔ خلیفہ مہدی کو جب اس کی بدحالی کا علم ہوا تو اس نے اس کو شاہی محل کے ایک حصے میں پناہ دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عمر بھر وہی قیام پذیر رہی اور خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اچھے وقت کی قدر کریں اور اپنے زوال سے ڈرتے رہیں، اپنے عروج میں غرور سے بچتے رہیں اور اختیارات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، لوگوں پر ظلم اور زیادتی سے بچیں، برے بولوں اور لا یعنی باتوں سے پرہیز کریں تاکہ ہمارے زوال میں بھی لوگ ہمیں یاد کریں اور ہم زوال کے وقت ذلت کا شکار نہ بنیں۔
تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔